کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے جب جینون فین فائنل اصلی کرکٹ کھیلنی ہے جس پر کنٹروورشل آپ ہوئے ہیں ان ساری چیزوں سے نکل کر، کیونکہ اگلے نے تصویر اتار لی وکٹ کی، بالز آپ کو چینج نہیں کر دیے، ٹاس کا سکہ دور نہیں پھینکنے دیا. دیکھیں میری نظر میں بابر اعظم سے کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی. آئی تھنک بابر از اے گریٹ پلیئر. اس پر زیادہ تھوڑی زیادتی ہو گئی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمیں اتنے ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے جو یہ ڈیسیجن ہے یہ کہیں ٹھیک ہے، قدرے ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ شاہین جو ہے وہ فائٹر ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا بالنگ میں، فیلڈنگ میں، کہیں بھی وہ اپنا 100% دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے. کرکٹر جو ہوتا ہے، یہ کوئی بھی اسپورٹس مین ہے، وہ پاکستان کا ایک آئیکن ہے اور کپتان. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ورلڈ کپ کا فائنل ہو چکا ہے، انڈیا ہار بھی چکا ہے. انڈیا جو 11 میچ لگاتار جیتتا آ رہا تھا اور انبیٹیبل جا رہا تھا، اور آخری میچ میں آ کر بندہ ہار جائے، ٹیم ہار جائے، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آسٹریلیا شروع میں 2 میچ ہارا، مگر اس کے بعد آسٹریلیا ایسا سٹیبل ہوا پھر انبیٹیبل، اور وہ ورلڈ کپ لے گیا. ورلڈ کپ لیا. مگر معظم صاحب سے میری لاسٹ ٹائم جب ڈسکس ہوئی تھی ایک ویڈیو میں، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ انڈیا کی طرف سے کوئی ایک بال کا مسئلہ آئے گا. بال کے ساتھ ساتھ پچ کا بھی مسئلہ آ گیا. پچ 5 نمبر یوز کر لی، حالانکہ سیمی فائنل میں 7 نمبر. سیمی فائنل اور فائنل میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو سی پچز ہوتی ہیں نا، یہ پورے ٹورنامنٹ میں یوز نہیں ہوتی، یہ الگ سے ایک پچز ہوتی ہیں جو، مگر انہوں نے یوز پچ 5 نمبر یوز کر لی، جو حالانکہ 7 نمبر کرنی تھی. اور دوسرا، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی ہے کہ ایک بال امپائر کے ہاتھ میں آتی ہے اور ایک بال جاتی ہے، 2 بالز چینج ہوتی ہیں. اور اس کے بعد آپ کے سامنے تھا کہ وہ سیمی فائنل انڈیا جیت گیا. مگر ایک سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ جی اس کے آسٹریلیا کے کپتان نے اپنے پیروں کے نیچے کپ رکھا ہوا ہے، اور اس نے یہ بتایا کہ ہماری تو یہ اہمیت ہے کپ کی، ہم نے جیت کر دکھایا ہے. اس طرح ہے. معظم صاحب سے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو ہوئی، تو اب اسی پر ہی بات کریں گے. انہوں نے 4 ٹیمیں کہی تھی کہ سیمی فائنل میں 4 ٹیمیں پہنچیں گی: آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افریقہ یا انڈیا یا پاکستان. انڈیا پہنچ گیا، انڈیا سیمی فائنل جیت بھی گیا اور فائنل میں ہار بھی گیا. اب بات کرتے ہیں معظم صاحب سے. سر، وہ بال والا ایشو جو آپ نے بتایا تھا وہ ویسے ہی ہوا کہ جیسے چینج ہوئی، اور ساتھ ساتھ انڈیا کی جیت بھی ہوگی سیمی فائنل میں. دیکھیں پہلے سمجھیں، کرکٹ جو ہے نا، کرکٹ از اے فیئر گیم. اسے کہتے تھے جینٹل مینز گیم، ٹھیک ہے نا. تو جو جینٹل مین کی طرح گیم کھیلے گا تو وہی تو جیتے گا. مگر جب آپ بال ٹیمپرنگ شروع کر دیں، پچز چینج کر دیں. نیوزی لینڈ کے کپتان نے بھی کہا کہ انہوں نے جو وکٹ دکھائی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، ہم نے اس اعتبار سے سائڈ بنائی اور جس پر کھلایا وہ ڈیفرنٹ تھی. فرض کریں کہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ ہم اس وکٹ پر کھیلیں گے، کل ہمارا میچ ہے اور یہ فاسٹ بالر کو سپورٹ کرتی ہے، تو ہم اپنی سائڈ فاسٹ بالرز کی طرح وہ بناتے ہیں کہ اس پر ہم فاسٹ بالر کو زیادہ کھلائیں گے. لیکن اب جب کھیلنے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ تو وکٹ وہی نہیں ہے، یہ اسپنرز کی وکٹ ہے. تو آپ کی پلاننگ ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے. تو یہ جو آئی سی سی ہے وہ، اور اسپیشلی انڈینس، انہوں نے مل کر جو ورلڈ کپ کو کنٹروورشل بنایا. کتنی کنٹروورسی نکلی، ہر لوگ، ہر طبقہ آئی سی سی اور جو انڈین کرکٹ ہے اس پر تنقید کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کسی ملک میں ایک آدمی نے وکٹ کی تصویر لے کر اپنے مختلف پاس رکھ لی. اس کا مطلب ہے یہ کہ کتنی بڑی تزلیل ہے اگر آدمی سوچے کہ یہ ہو رہا تھا جس کو میں اب ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اور یہ دیکھیں یہ پچز تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کنٹروورشل بھی ہوا. بال دیکھیں نا، پہلے میں اگر آپ ان کے پہلے بال سیمی فائنل تک دیکھیں، 2 کا سوئنگ ہو رہا تھا، کبھی ان سوئنگ کبھی آؤٹ سوئنگ. اس میچ میں نہیں ہوا، ایک بھی بال نہیں سوئنگ ہوا ہے نا. اتنی بڑی بڑی سوئنگ کر رہے تھے اور وکٹیں کیسے لے لے تھے. ایک 5 لے رہا ہے، جو شمی 5 آؤٹ ہیں، شمی نے 6 آؤٹ کر دیے ہے نا. اب کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے جب جینون فین فائنل اصلی کرکٹ کھیلنی ہے جس پر کنٹروورشل آپ ہوئے ہیں ان ساری چیزوں سے نکل کر، کیونکہ اگلے نے تصویر اتار لی وکٹ کی، بالز آپ کو چینج نہیں کر دیے، ٹاس کا سکہ دور نہیں پھینکنے دیا ہے نا. پاس وہ بالکل اوپر چڑھ گیا تھا کہ یہ، اور پھر اس نے یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھیں تب وہ انڈیا جیت رہا تھا نا. تو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 4 ٹیمیں آئیں گی لیکن انڈیا نہیں جیتے گا. انڈیا نہیں جیتا. آسٹریلیا کے کپتان پر کیا کہیں گے جو اس نے ورلڈ کپ کو کہا باموں میں رکھا؟ اس کا حق بنتا ہے. آئی تھنک پتہ کیوں حق بنتا ہے، میں اگر ہوتا تو میں بھی یہ کرتا کہ جب آپ کا مودی یعنی کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے
وہ آپ کو اسٹیج پر کپ دے کر نکل جائے اور آپ کی اسپیچ نہ ہو اور آپ ورلڈ کپ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ چلے جائیں, تو اسپورٹس مین کے لیے ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی ضروری ہے. ساری دنیا میڈیا دیکھ رہی ہے, یہ تو باقی بات ٹھیک ہے. دیکھیں دنیا ساری دیکھ رہی ہے نا. آپ ورلڈ کپ اپنے ملک میں کروا رہے ہیں, اپنی آپ کو ایک اپنی جو ہم سے یہ سمجھیں کہ ملک کا آپ جسچر دکھا رہے ہیں. آپ ایسا جسچر ہے کہ آپ جب ہار جائیں تو ایک پلیئر کو ورلڈ کپ پکڑا کر, اور وہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ پکڑا کر تو کوئی اور پکڑا کر نکل جائے, کوئی یہ بات ہوتی ہے. اپریشیٹ کرنا تو بنتا تھا نا. آپ نے ایک فائٹ کی ہے, آپ نے محنت کی ہے, کم از کم ایک صدر وزیر اعظم ہونے کے ناطے آپ اس کو کم از کم اپریشیٹ کو تو کریں نا. تو آئی تھنک کہ اسی وجہ سے اس نے وہ تصویر جو سوشل میڈیا پر وہ وائرل کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ جس کپ کے لیے آپ ہم سے یہ بیہیویئر کر رہے تھے, اترا رہے تھے, اس کی کپ کی حیثیت ہمارے سامنے یہ ہے. آپ کو لگتا ہے کیا ان دا ورلڈ کپ انڈیا میں ہوگا؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہوگا. پہلے تو یہ کنٹروورشل ہونا, دیکھیں اگر ایک سپورٹنگ ایونٹ ہے تو اس میں انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو جانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ بالکل جانا اگر پاکستان انڈیا میں اگر ورلڈ کپ آپ نے کامیاب کروانا ہے تو لوگوں کو آنا چاہیے, یہ نہیں اجازت دی. پھر آپ نے ٹیمپرنگ شروع کر دی, پھر وکٹیں آپ نے چینج کرنا شروع کر دی, میڈیا نے دیکھ لیا, وال آپ چینج کر رہے ہیں, ایکسچینج کر رہے ہیں. ورلڈ کپ کر آپ جو ہے آپ کے جو ہیڈ ہے وہ پکڑا کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون سی ایسی اتنی جلدی تھی؟ تو یہ جو اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے یہ انسان کو یعنی کہ کرکٹ کو تذلیل کرواتا ہے. یہ جینٹل مین گیم تو رہی نا, اب یہ تو ایموشنل ہو گیا. جادو کرا رہے ہیں آپ اچھا سر, یہ تو بات ہو گئی انڈیا کی اور ورلڈ کپ کی. اچھا دوسرا پاکستانی ٹیم کی بات کریں تو جی بابر سے کپتانی تو استعفیٰ دے دیا انہوں نے کپتانی سے, اور اس کے بعد بڑے ریلیکس پھر رہے ہیں, کبھی گولف کھیل رہے ہیں, کبھی پریکٹس کر رہے ہیں, کبھی سوشل میڈیا پہ, کبھی اپنا لائسنس بنوانے جا رہے ہیں یہاں تک کہ. اور کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے میری نظر میں بابر اعظم سے کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی. اس کے ریزنس ہیں. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹ سٹار ہے ہمارا اور یہ دنیا میں دی ورلڈ بیسٹ رینکنگ میں ہے. دوسری طرف آپ اس کے اگینسٹ ایک ایسا کپتان بناتے تھے جو خود ٹیسٹ میں آنے کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہا ہے, جس کی ایوریج آپ دیکھ لیں کیا ایوریج ہے 28%. یار. اور آپ نے پاکستان کا کپتان بنا دیا. پاکستان کا کیپٹن ہونا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ کیا ایک پوری ٹیم کا سر 5 دن کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس کا کپتان جس کے بلیزر پر پاکستان کا سٹار بنا ہوا ہے ایوریج 28 ہے. اور جو ٹیم میں خود نہیں ڈلتا, آئی ایم سوری کہ وہ ایک ہوتا ہے کہ بہت ہی کوئی کلاس ہے جسے کھلانی بڑی ضروری ہے, وہ خود پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح وہ اگر ٹیسٹ ٹیم بنتی تو اس میں وہ ڈیزرو کرتا, اس کے اگینسٹ وہ کپتان بن گیا. سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کی جگہ اگر سرفراز کو کپتانی میں موقع دیتے تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتا ٹیسٹ میں؟ اب یہ دیکھیں جب سرفراز کھیل رہا ہوگا انڈر دی کیپٹنسی اس لڑکے کے, جو کمپیریزن ہی نہیں بنتا نا زمین آسمان کو, تو یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ اس گریٹ پلیئر کو جو سرفراز ہے اس کی ہیومیلیشن کرنا چاہتے ہیں, ہیومیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو؟ یہ تو کوئی بات غلط ہے نا سر. بالکل غلط ہے. دیکھیے کرکٹر جو ہوتا ہے, یہ کوئی بھی اسپورٹس مین ہے, وہ پاکستان کا ایک آئیکن ہے اور کپتان ہے. باقی کوئی ایسی چیز نظر آئے نا کہ کپتان بنا تو بات ٹھیک ہے. ہاں پھر تصویریں بھی آ رہی ہیں کہ جی وہ رشتہ دار کیونکہ پالیٹکس میں ہے تو اس وجہ سے کپتان بن گیا. کوئی یہ بات ہے؟ کپتان ہمیشہ پرفارمنس پر بننا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سرفراز کہاں سرفراز اور کہاں آپ کا یہ کپتان. کمپیریزن. اچھا سر, یہ تو ہوگی ٹیسٹ ٹیم کی بات, اور اس میں کافی 2-3 لڑکے نئے بھی جا رہے ہیں. اچھا آپ بات کرتے ہیں سر T20 کی. T20 کا کپتان شاہین شاہ افریدی کو بنا دیا ہے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ اچھا بابر کے بعد یہ اچھا ڈیسیژن ہے کہ بابر نہیں ہے تو شاہین اس کو سنبھال لے گا؟ میرے خیال سے جو یہ ڈیسیجن ہے یہ کہیں ٹھیک ہے, قدرے ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ شاہین جو ہے وہ فائٹر ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا بالنگ میں, فیلڈنگ میں, کہیں بھی وہ اپنا 100% دینے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ بڑی بات ہوتی ہے. بیٹنگ میں بھی کئی بار میں نے وہی کہا نا, بیٹنگ میں بھی 100% دینے کی کوشش کرتا ہے, یہ ایفرٹ اچھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ بھی چھوٹا ہے تھوڑا سا, اگر آپ اس کو گروم کریں گے, وہ اس میں ویسے تو کرکٹ کافی کھیل لی, لیکن وہ ایز اے کیپٹن اگر کپتان وہ اگر زیادہ کھیلتا ہے تو پھر زیادہ جا کر اچھا ہو سکے گا, اور اس کو آئی تھنک اچھے رزلٹ جنریٹ کرے گا. اچھا سر, فاسٹ بالر کی فٹنس کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. شاہین شاہ افریدی کو T20 کا آپ نے بنا دیا کپتان. اگر ان کی فٹنس اس طرح برقرار نہ رہی تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کپتانی بھی پھر متاثر ہوگی, ٹیم متاثر ہوگی اس پر؟ نہیں دیکھیں
جو ہے نا بالنگ کا مسئلہ یا انفٹ وہ بالرز ہوتے ہیں جن کے ایکشن بڑے کمپلیکیٹڈ ہوں یا بڑے جمپ لگا کر ان کو بال کرنی پڑتی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو کوئی اتنے مسائل ہوں گے. یہ جو بال کرتے ہیں اچھی طریقے سے بال کر رہے ہیں اور اسپیڈ بھی 140 پلس ہے تو بہت ہی اچھی ہے. سر ٹیسٹ بھی ہو گیا, ون ڈے بھی ہو گیا, اب بات رہ گئی ون ڈے کی. ون ڈے ابھی دور دور تک پاکستان کے یا کہیں ایک سال تک کہیں بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون ڈے دوبارہ جو سا ہے اس کے پاس, بابر کے پاس ہی آئے گا, آنا چاہیے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ بابر کو کپتانی سے نہیں ہٹانا چاہیے تھا, کیونکہ کپتان جو ہے وہ اکیلا ہی تو ذمہ دار نہیں ہے ساری ٹیم کا. تو جو باقی پلیئرز ہیں ان کی کیا کنٹریبیوشن تھی. جب آپ کپتان کے اگینسٹ ایک گروپ بناتے ہیں یا گروپ بنتے ہیں 2-3 ٹیم میں, تو پھر ٹیم کا یہی رزلٹ نکلتا ہے. اگر آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں تو یو شوڈ بی اے یونٹ, تو یونٹ کی طرح کھیلیں, پاکستان ٹھیک رہے گا. آخر میں بابر کے لیے کیا کہیں گے؟ آئی تھنک بابر از اے گریٹ پلیئر. اس پر تھوڑی زیادتی ہو گئی, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمیں اتنے ایموشن نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں ہار جیت ہر طریقے سے ہوتی ہے, آپ اس کو گروم کر سکتے ہیں, اس کو سمجھا سکتے ہیں, اس کو اسٹریٹجی بتا سکتے ہیں, مگر اس طرح کے کسی کو ڈسکارڈ کر دینا یہ ایک اتنے بڑے پلیئر کی انسلٹ ہے. بابر کی پرفارمنس بہتر ہوگی اب کپتانی کے بعد, کپتانی کے پریشر کے بعد؟ دیکھیں کپتانی کا پریشر بیٹنگ میں نہیں ہوتا. جب آپ بال کھیلتے ہیں نا پہلا, تو اس کے بعد آپ صرف بالر اور آپ کو بال ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کو کپتانی نظر نہیں آ رہی ہوتی. بینگ اے سینئر پلیئر یا بینگ اے پروفیشنل پلیئر آپ کو پرفارمنس تو کرنی دے رہے ہیں, وہ آپ کریں گے تو رزلٹ اچھے آ جائیں گے. آئی تھنک کہ پہلے بھی بہت اچھا تھا, اب بھی بہت اچھا کرے گا. اگر بابر نہیں ہے تو رضوان کو دیکھ رہے ہیں ون ڈے کا کوئی کپتان؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو مسٹر پروفیشنسٹ ہے اور مسٹر پرفارمنس ہے, تو یہ ہونا چاہیے, وہ بھی اچھا رزلٹ جنریٹ کرے گا وہ بھی. اور موسٹلی اگر آپ دیکھیں پہلے, اب نہیں مگر پہلے جو پچھلی دنیا تھی اس میں وکٹ کیپرز کپتان رہے ہیں کافی سارے, تو انہوں نے اچھے رزلٹس جنریٹ کیے ہیں. ہمارا کپتان اپنا رہ گیا سرفراز احمد, جو کبھی ہاں سرفراز, ہاں جی بہت شکریہ سر. ناظرین دیکھتے ہیں کہ بابر کی پرفارمنس اب کپتانی کے بعد ریلیکس بہت پھر رہے ہیں, اپنے سارے کام کر رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, گولف کھیلنے جا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو. باقی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. سلام پاکستان.